أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق اللہ العظیم. آج کی آیات میں تلاوت کی گئی ہیں ان میں ایک سجدے کی آیت بھی ہے. سجدے کی آیت کا حکم یہ ہے کہ جب اس کو پڑھا جائے پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی ایک سجدہ واجب ہو جاتا ہے. تو جن بھائیوں نے یہ آیت سنی ہے تو وہ درس کے بعد یعنی ایک سجدہ کر لیں، یہیں سجدہ کر لیں یا پھر اپنے گھر جا کے کہیں بھی سجدے کی ادائیگی. سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، 3 دفعہ یا 5 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جائیں. تو اس میں نیت باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا اور اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کر کے اٹھ جانا. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها. بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری آیتوں پر ایمان وہ رکھتے ہیں اذا ذکروا بها، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان آیتوں کے ذریعے سے، خروا سجدا، تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربهم، اور اپنے رب کی خوبیوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کی خوبیوں کی تسبیح کرتے ہیں. وہم لا یستکبرون، اور تکبر نہیں کرتے، یعنی اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی، اور جب ان آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، عاجز ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اور ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنی خوابگاہ سے دور رہتے ہیں اور زیادہ تر عبادت میں وقت گزرتا ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، یعنی جہنم کا خوف اور جنت کا شوق. تو خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی، تو خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو جو یہ کام کرتے ہیں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جانتا کہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. کوئی شخص نہیں جانتا کہ میں نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. یعنی کون سے نیک بندے کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جب ان کو آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، یعنی آیت پڑھ کر جیسے درس قرآن کی شکل میں ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، عاصی کرتے ہیں. اور ان کے جو پہلو ہیں وہ ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں،
یعنی بستر پر وہ کم ہی تشریف لاتے ہیں، زیادہ تر عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا میں نے ایسے بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کے بارے میں وہم گمان گزرا۔ جزاء بما کانوا یعملون، اور یہ بدلہ ہے جو وہ اعمال کرتے رہے۔ آگے فرمائے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا ایک شخص تو ایمان والا ہے اور ایک فاسق ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا ایمان والے اور فاسق برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ شخص جو ایمان والا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ فاسق کو کہتے ہیں گنہگار کو، بے نمازی کو، جو فسق و فجور میں مبتلا ہو، حرام کاموں میں لگا ہو، اور مومن وہ ہے جو ایمان بنانے میں لگا ہوا ہے، اعمال میں لگا ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے میں لگا ہوا ہے۔ فرمایا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، لا یستوون، ہرگز برابر نہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، بہرحال وہ جو ایمان والے ہیں، اب اللہ نے ایمان والوں کی شان بیان کی، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، ان کے لیے تو جنات المأویٰ، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ نزلا بما کانوا یعملون، یہ مہمانی ہوگی ان کے اعمال کے صلے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو فاسق ہیں، گنہگار ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ جہنم سے نکلیں، ان کو دوبارہ سے لوٹا دیا جائے گا، اس میں دوبارہ سے دھکیل دیا جائے گا۔ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے فرشتے، ان کو پھر اس میں گھسیٹ کے ڈال دیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اس آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، دنیا میں مانتے ہی نہیں تھے کہ بھی جہنم بھی ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے نا بھی جہنم ہے ہی نہیں، اب چکھو ذرا ہے یا نہیں جہنم۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو پیچھے بات چل رہی تھی کہ جہنمیوں کی، قیامت کے دن جہنمی پکاریں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاش تم مجرموں کو دیکھے جس وقت ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت ان پر چھائی ہوگی، چیخ و پکار کر رہے ہوں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہمیں واپس لوٹا دے، اب ہم نے سن لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، اللہ واپس بھیج دے، اب ہمارا کامل یقین ہو گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب چکھو تم نے میری ملاقات کو بھلا دیا تھا، انا نسیناکم، اب ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، یعنی تمہیں بار بار کہا جا رہا تھا بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشگی ہے اور جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اچھے اعمال کر لو، لیکن تم نے اس کی پرواہی کوئی نہیں، ایک کان سنتے دوسرے سے نکال دیتے تھے۔ ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تو آگے پھر اللہ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت کہ ایمان والے وہ ہیں الذین اذا ذکروا بہا، جب ان کو قرآن کی آیات پڑھ کر نصیحت کی جاتی ہیں تو وہ بھاگ نہیں جاتے، بلکہ قرآن کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اور جب کوئی سجدے کی آیات وغیرہ آ جائے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اذا ذکروا بہا خروا سجدا، جب ان کو قرآن کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہیں، قرآن پڑھ کر ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربہم، اور صبح شام اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس سے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرنا اور صبح شام تسبیحات کا اہتمام کرنا
تیسرا کلمہ درود شریف استغفار صبح بھی پڑھتے ہیں شام بھی پڑھتے ہیں۔ تو صبح شام اللہ کی خوبیاں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت بیان کرنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر نہیں کرتے۔ یہ 3 صفات ہیں۔ پہلی صفت کہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور یہاں تک کہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں۔ تیسری صفت تکبر نہیں کرتے، عاجزی، کیونکہ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے آتی ہے۔ 500 میل مسافت دور سے، یعنی 500 میل کے فاصلے پر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن متکبر آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ ایک حدیث میں ہے الکبریاء ردائی، جو کبریائی ہے، بڑائی یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے۔ تو جو تکبر اختیار کرتا ہے وہ میری چادر کو کھینچتا ہے، اور جو میری چادر کو کھینچے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے۔ دیکھو نا، دنیا میں کوئی آدمی کسی کی چادر کو کھینچ لے۔ چادر کھینچنے کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی آدمی یعنی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کی چادر کو کھینچ دے، اس کو کتنا غصہ آتا ہے، اس نے میری چادر کھینچ دی، اس کو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری شکل، کسی نے چادر اوڑھی ہو اوپر، یعنی چادر لے کے بیٹھا ہوا ہے، سردی کا موسم میں کسی نے دوسرا آ کے چادر کو کھینچ دے، اس پر بھی غصہ آتا ہے۔ تیسری شکل یہ کہ چادر باندھی ہوئی ہے دھوتی کی شکل میں، دوسرا آدمی اس کی چادر کو کھینچ دے تو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو یہی مثال دے کر فرمایا کہ جو تکبر اختیار کرتا ہے وہ گویا کہ میری چادر کو کھینچتا ہے، اور جو میری چادر کو کھینچے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ الکبریاء ردائی، کبریائی، بڑائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری شان ہے، چونکہ اللہ کو جچتی ہے کبریائی۔ اللہ نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں۔ اللہ آقا ہے، باقی سب غلام ہیں اللہ کے۔ تو اس لیے آقا کو جچتی ہے، غلام کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آقا کی چادر کو کھینچے۔ تو جو آقا کی چادر کو کھینچتا ہے پھر اس کو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اگلی چوتھی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ایمان والوں کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں۔ ایک تو اس سے تہجد مراد ہے، یعنی وہ تھوڑا وقت بستر پر دیتے ہیں، زیادہ وقت اپنے اعمال میں، نیک اعمال میں اللہ سے بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اور کم از کم آخری پہلو یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں، یعنی جب نماز اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو ان کے یعنی پہلو ان کی خوابگاہوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے یعنی وہ روانہ ہو جاتے ہیں، کہ اپنے خوابگاہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور لیکن جو نافرمان ہے وہ اپنی خوابگاہوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ تو یہ فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جو ایمان والے ہیں ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے تہجد میں اٹھنا، اور کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ فجر میں اٹھ جانا، اور سب سے بدبختی یہ ہے کہ آدمی فجر میں بھی نہ اٹھے اور بستر میں پڑا رہے۔ تو ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ۔ یہ دونوں ضروری ہیں۔ بعض لوگ صرف خوف کرتے ہیں، جی بس تو ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے، خوف، امید نہ رکھے تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور بعض امید ہی لگائی بیٹھے ہیں تو ہم تو بخشے بخشائیں بھائی، ہمیں تو فلاں بخشوا لے گا، ہمارے پیر صاحب بخشوا لیں گے،
اب اہل تشیع وہ کہتے ہیں حضرت علی کی جنت ہے تو وہ تو اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جائیں گے. کہیں وہ کہتے ہیں یہ حسنین حضرت حسن و حسین ان کی جنت ہے، ان کی ذاتی جنت ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو لے جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جنت کے مالک اللہ ہیں اور ان کو لے جائیں گے جو اللہ کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. یعنی ایک تو یہ کہ محض امید ہی امید ہو، ایک یہ کہ خوف ہی خوف ہو. اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف خوف میں مبتلا ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں جہنمی، وہ بالکل اعمال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جو صرف خوف میں مبتلا ہو جائے وہ عمل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بس اب جانے جہنم میں، ہم تو ہیں ہی گنہگار، ہماری تو پکڑ ہی پکڑ ہے، تو لہٰذا عمل کر کے کیا کرنا ہے. تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. بعض محض امید پہ لگے ہوئے ہیں کہ بھی ہماری تو ہم تو بخشے ہیں. جو امید پہ لگا رہے وہ بھی عبادت نہیں کرتا، وہ کہتا ہم بخشے ہیں، ہمیں عبادت کی ضرورت ہے. تو دونوں چیزیں ضروری، خوف و طمع، خوف بھی ہو اور امید بھی ہو تو اس کی بخشش ہے، وہ عمل بھی کرے گا، ڈرے گا بھی، جہنم کا خوف اور جنت کا شوق. تو جو دونوں اختیار کرے گا وہ اس کی بخشش ہوگی. ایک دفعہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوف اور امید کے درمیان میں اللہ کو پکارو، کہ دل میں خوف. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی یعنی جہنم کا خوف اتنا ہے، اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ایک ہی بندہ جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے، مجھے اپنی بدعمالیوں سے خوف یہ ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں کہیں. اور اللہ سے امید یہ ہے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے ایک بندہ جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں، تو اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہی ہوں گا. یعنی خوف بھی مکمل اور امید بھی مکمل. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیسے ایک دل میں یا تو خوف ہی ہوگا یا امید؟ فرمایا مومن کا دل ایسا ہے کہ اس میں خوف بھی آتا ہے اور امید. وہی مومن ہے جو خوف بھی رکھے امید. اور جو خوف غالب ہو جائے، ہاں فرمایا کہ موت کے قریب خوف غالب آنا چاہیے. جب موت قریب آ جائے یعنی خوف بھی ہو اور امید ہو، امید غالب آنی چاہیے. یعنی عام حالات میں خوف غالب رہے، امید بھی ہو لیکن خوف غالب رہے، لیکن جب موت قریب آئے پھر امید غالب ہونی چاہیے بھی اللہ ہمارے پاس. اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا جنہوں نے یہ عمل کر لیے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی شخص نہیں جان سکتا کہ میں نے ایسے اپنے نیک بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان تیار کیا ہوا ہے. یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا. آخر میں فرمایا أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کہ بھلا ایک بندہ ایمان والا ہے، اس کے راتیں اس کی خوابگاہوں سے دور رہتی ہیں اور عبادت میں لگا ہوا. ایک آدمی نشے میں دھوتا ہے، بدکاری میں لگا ہوا ہے، اس کی راتیں اس کو، تو فرمایا ایسا شخص اور ایمان والا برابر ہو سکتا ہے؟ اب کئی ساری زندگی فسق و فجور میں اور دعوے بڑے بڑے لمبے چڑھتے ہیں. فرمایا برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. لا یستوون، اللہ نے خود ہی فرما دیا برابر نہیں ہو سکتے. پھر اللہ نے ایمان والوں کا مرتبہ بیان فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فانہم جنات المأویٰ، جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو جنت المأویٰ ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے، اور یہ مہمانی ہے ان کے اعمال کا صلہ ہے. واما الذین فسقوا فمأواہم النار، اور جو فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ آگ. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب بھی وہ نکلنے کا ارادہ کریں گے فرشتے دھکیل کر پھر اس میں ڈال دیں گے. وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، فرشتے کہیں گے اب چکھو جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے، دنیا میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب اس کا عذاب چکھو. باقی تفصیلیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى.
اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهد الناس والجان جميعا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.